ڈھولک کی تھاپ پر لڑکیاں بالیاں بڑے مدھر سر بکھیر رہی تھیں، گاہے بگاہے ہنسی کے جلترنگ فضا کو مزید پرکیف کر رہے تھے۔ گھر کی آرائش کے لیے استعمال کیے گئے تازہ مونگرے اور گیندے کے پھولوں کی مہک سے چار سمت ایک جادو سا پھیلا ہوا تھا۔ فارحہ مختلف امور کی ادائیگی کے سبب بڑی عجلت میں یہاں سے وہاں آ جا رہی تھی۔ ابھی کچھ ہی دیر میں اکلوتی بیٹی کی رسم مایوں تھی، مگر ان کے چہرے پر خوشی اور شادمانی کے بجائے آنکھوں میں ایک گہرا سکوت ٹھہرا ہوا تھا۔ بڑے نپے تلے قدم اٹھاتی وہ تمام امور انجام دیتی ہوئی ایک رسمی سی مسکراہٹ سجائے سب سے مل رہی تھیں، مگر اس سے قبل وہ کچھ کہتی رشتے کی ایک بزرگ نے ان کے قریب آ کر اپنا چہرہ کان کے قریب لا کر کوئی مدھم سی سرگوشی کی تھی۔ فارحہ کے چہرے کی کیفیت پل کے پل میں متغیر ہوئی تھی۔ اس سے قبل کہ سید اذہان حسن بخاری ماں کی جانب متوجہ ہوتا یا اس کی کیفیت کو سمجھتا، کوئی لیونگ روم میں داخل ہوا تھا۔ فارحہ کی پتھرائی نظریں اس جانب تک رہی تھیں۔ آنے والے کے قدموں کی آہٹیں چار سمت پھیلے شور میں کہیں مدغم ہو گئی تھیں، مگر اس کے باوجود دیکھنے والی کتنی نظریں اس سمت اٹھی تھیں، کتنے چہرے حیرت سے تکتے چلے گئے تھے، ہر نگاہ کیسے ساکت تھی۔ سید اذہان حسن بخاری نے ساکت نظروں سے اپنے سے چند قدم کے فاصلے پر رکے لمبے چوڑے تندومند جسامت کے مالک سید اذہان حسن بخاری کی جانب دیکھا۔ پرتغیر نگاہ یقین سے خالی تھی۔ کس قدر حیرت سے وہ اس منظر کو دیکھ رہا تھا۔ سامنے کھڑا وجود اجنبی نہ تھا، نہ ہی وہ اس حقیقت سے آنکھیں پھیر کے چہرے کا رخ بدل سکتا تھا۔ حقیقت کڑوے سچ کی مانند اس کے سامنے تھی۔ کتنا قریب تعلق تھا، کس قدر مضبوط رشتہ، مگر وہ غرور سے تنی گردن اور تفاخر سے بھری آنکھیں کس قدر اجنبی تھیں اس گھڑی۔ کسی رتی بھر ملال کا شائبہ تک نہ تھا۔ پہلو میں کھڑا پیکر کس قدر دلربا تھا۔ سنگ مرمر سا تراشیدہ جسم، شیفون کی ساڑھی میں ملبوس، قیامت سی قیامت تھی کوئی۔ شگفتہ چہرہ، خوشبو سا پیکر، چاند چہرہ، ستارہ آنکھیں، قاتل ادائیں۔ عمر میں سید سعد حسن سے آدھی تو ضرور تھیں، مگر سعد حسن بخاری کا سر کیسے فخر سے تنا ہوا تھا، جیسے وہ ایک عالم کو فتح کر چکے ہوں، ایک جہاں ان کی مٹھی میں ہو۔ کیسی چمک تھی آنکھوں میں۔ فارحہ ایک ٹک تکتی جا رہی تھی۔ سید اذہان حسن بخاری کی سرخ رنگ آنکھیں کس قدر حیرت سے اس گھڑی اپنے باپ کو دیکھ رہی تھیں، جیسے یہ سب اس کی توقع کے برخلاف ہوا تھا۔ پیشانی کی رگیں کس قدر تن گئی تھیں، مگر اس سے قبل وہ کوئی قدم اٹھاتا یا پیش قدمی کرتا ہوا باپ کے مقابل جا ٹھہرتا، اس کے پہلو میں کھڑی فارحہ یکدم لڑکھڑائی تھی۔ اس نے فوراً ماں کو سنبھالا تھا۔ شادی والے گھر میں یکدم ایک سکوت سا چھا گیا تھا۔ ڈھولک کی آواز دم توڑ گئی تھی، کہکہے سناٹوں کی زد میں آ گئے تھے، سہاگ کے گیت کہیں حلق میں ہی گھٹ گئے تھے۔ تازہ مونگرے اور گیندے کے پھولوں کی خوشبو پل میں ماند پڑ گئی تھی۔ رسم اپتن کی منتظر ماہم کی نظریں جیسے پتھرا گئی تھیں۔ اذہان حسن بخاری ماں کے وجود کو اٹھا کر ایک پل میں کمرے میں آیا تھا اور پھر دوجے ہی پل پلٹ کر انتہائی سرعت سے فیملی ڈاکٹر کا نمبر ملانے لگا تھا۔ خاندان بھر کی خواتین فارحہ کی ہوش میں لانے کی تدبیریں کرنے لگی تھیں، ساتھ ساتھ چیمگوئیاں بھی جاری تھیں۔ ہائے ہائے، ایسی کہانی تو سنی نہ دیکھی، توبہ استغفار، کسی خاتون نے کہا تھا۔ بے شرمی کی حد ہے، سعد بھائی کو کم از کم اپنی عمر کا ہی لحاظ کرنا چاہیے تھا۔ کسی دوسری خاتون نے بھی حصہ لیا تھا۔ اتنا انتہائی قدم، اور وہ بھی عین بیٹی کی شادی والے دن۔ توبہ توبہ، غیرت مر گئی باپ کی تو۔ ایک مزید اظہار افسوس ہوا تھا۔ اللہ میری توبہ، اتنی جواں سال دلہن اپنی بیٹی کی عمر کی لڑکی سے بیاہ کرنے سے پہلے سعد حسن بخاری کو چلو بھر پانی نہ ملا۔ ایک مزید ہمدردی، ارے جانے کیا چلتا رہا، کسی کو خبر نہ ہوئی۔ یہ جو آج ہوا یکدم تو نہ ہوا ہوگا، پیچھے کتنی طویل کہانی ہوگی، مگر کسی کو کانو کان خبر نہ ہوئی۔ ایک بزرگ عورت نے دور کی کوڑی ڈھونڈی۔ اے ہاں، یہ جو فارحہ بیگم گھنی بنی بیٹھی تھیں، کچھ کہتی سنتی تو آج یہ دن تو نہ دیکھنا پڑتا۔ جانے کیا کھیر پکائی ماں بیٹے نے اندر ہی اندر، اب بھگت رہے ہیں نا چپ چاپ۔ ایک مزید انکشاف، اے خالہ، بھلا اس میں فارحہ کا کیا قصور؟ بیچاری کتنی الجھی الجھی سی دکھائی دے رہی تھی اتنے دنوں سے۔
دریافت کیا بھی تو مسکرا کر ٹال گئیں۔ اب اپنے گھر کی بدنامی کون چاہتا ہے؟ وہ بیچاری تو مجبوراً چپ سادے ہوئے تھی۔ کسی ایک خاتون نے ہمدردی کی۔ ہاں، قبر کا حال تو مردہ ہی جانتا ہے۔ کیسی ہستی بستی گھر گرہستی تھی، کون جانتا تھا، ایسا بھی دیکھنا ہوگا۔ فار گاڈ سیک، چپ کریں آپ۔ ماہا نے ماں کو ہوش میں لانے کی تدبیر کرتے ہوئے ان سب خواتین کو دیکھا تھا۔ بھرائی ہوئی آواز اور برہم نظروں میں گہرا اضطراب طے رہا تھا۔ بولنے والی خواتین چپ ہو گئیں۔ آپ لوگ پلیز باہر جائیے، اذہان حسن بخاری نے آگے بڑھ کر قدرے مدھم لہجے میں کہا تھا۔ خواتین نے اس پرسکون چہرے والے لڑکے کو دیکھا تھا، پھر باری باری اٹھ کر باہر نکلنے لگے تھے۔ کمرہ خالی ہو گیا تھا۔ ماہا نے سر اٹھا کر بھائی کو دیکھا تھا۔ آنکھیں لبالب پانیوں سے بھری ہوئی تھیں۔ اذہان حسن بخاری نے بہن کو دیکھا تھا، پھر 2 قدم آگے بڑھ کر اسے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے اپنا بھاری مضبوط ہاتھ اس کے سر پر دھر دیا تھا اور خاموشی سے اس کا حوصلہ بندھایا تھا، مگر پانی ایک تواتر سے پلکوں کی باندھ توڑتا ہوا بہہ نکلا تھا۔ اذہان حسن بخاری نے پرتناؤ چہرے اور پھچے ہوئے ہونٹوں سے ماں کو دیکھا تھا، جن کی پلکیں ہولے ہولے لرز رہی تھیں۔ یقیناً وہ ہوش میں آ رہی تھیں۔ دونوں بہن بھائی دوجے ہی لمحے ماں پر جھکے تھے۔ ممی، آپ ٹھیک ہیں نا؟ اذہان حسن بخاری کی بھاری آواز ابھری تھی۔ فارحہ نے خاموش نظروں سے ان کی طرف دیکھا تھا۔ بہت چپکے سے ان کی آنکھوں کے کناروں سے آنسو نکل کر تکیے میں جذب ہو گئے تھے۔ اذہان حسن بخاری کی آنکھوں کا اضطراب 2 چند ہو گیا تھا۔ بہت ہولے سے وہ عجب بے بسی کے ساتھ ماں پر سے نگاہ ہٹا گیا تھا۔ تبھی فیض بخاری ڈاکٹر عزیز کے ساتھ اندر داخل ہوئے تھے۔ اذہان حسن بخاری چاچا کی آمد پر پلٹا تھا۔ فیض بخاری نے لمبے چوڑے بھتیجے کے کاندھے پر فقط ہاتھ رکھ کر حوصلہ بندھایا تھا۔ اذہان حسن بخاری نے فقط خاموشی سے ان کی طرف دیکھا تھا۔ فیض بخاری کی آمد سے اسے کسی قدر ڈھارس بندھی تھی۔ ڈاکٹر عزیز فارحہ کا چیک اپ کرنے لگے۔ اذہان حسن بخاری نے ایک خاموش نظر ماں پر ڈالی تھی۔ ایک لمحے میں ہی وہ نڈھال سی ہو گئی تھیں۔ ماں کی حالت پر اس کا دل جیسے کٹ کر رہ گیا تھا۔ پریشانی کی تو کوئی بات نہیں عزیز۔ نہیں، مگر میں کچھ دوائیں لکھ رہا ہوں، انہیں آرام کی ضرورت ہے۔ عزیز اس کا دوست تھا۔ اپنے سے قریب لوگوں کو اس لمحے اپنے سامنے پا کر اسے کسی قدر ڈھارس ہوئی تھی۔ تبھی وہ دروازہ کھول کر باہر نکل آیا تھا۔ اس کا انداز کسی قدر جارحانہ تھا۔ فیض بخاری نے اسے دیکھا تھا، پھر اس کے پیچھے ہی باہر نکل آیا۔ اذہان، تم کوئی ایسا اقدام نہیں کرو گے جس سے مزید کوئی تماشا بنے۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا ان سے خاصے فاصلے پر تھا جب وہ تقریباً بھاگتے ہوئے اس کے قریب پہنچے تھے، مگر اذہان حسن بخاری نے سنی انسنی کر دی تھی۔ اس کی آنکھوں سے انگارے نکل رہے تھے، جیسے وہ ساری دنیا کو جلا کر خاکستر کر دینا چاہتا تھا۔ اس کے چہرے پر حد درجہ تناؤ تھا۔ فیض بخاری نے اسے اس سے قبل اس حالت میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ یقیناً اس کی خاموشی میں بہت سے طوفان پل رہے تھے۔ ایک الاؤ میں اس کا سارا اندر جل رہا تھا۔ وہ نہیں چاہتے تھے بیٹا باپ کے مقابل کھڑا ہو اور صورتحال مزید بگڑ جائے، تبھی اسے اس اقدام سے باز رکھنے کی ہر ممکن کوشش کر رہے تھے۔ اذہان، تم جوش سے کام لے رہے ہو۔ بھابھی کی حالت تم دیکھ رہے ہو۔ کیا تم چاہتے ہو کہ صورتحال مزید بگڑ جائے؟ اس کے ساتھ چلتے ہوئے وہ بولے تھے، مگر اذہان حسن بخاری نے جیسے سنا ہی نہ تھا۔ اذہان، تمہیں بھابھی کی قسم ہے، تم ایسا کچھ نہیں کرو گے جس سے بھابھی کو مزید دکھ پہنچے۔ اذہان حسن بخاری کے قدم تھمے تھے اور وہ عجب ایک بے بسی کے ساتھ خون رنگ آنکھوں سے چاچا کی طرف دیکھنے لگا تھا۔ فیض بخاری نے 2 قدم آگے بڑھاتے ہوئے اس کے شانے پر ہاتھ دھرا تھا۔ اذہان میرے بچے، غصہ یا پھر کوئی شدید رد عمل اس لمحے کا تقاضا نہیں ہے۔ بھائی جان نے جو بھی کیا اچھا نہیں کیا، مگر اب تمہارے ان کے سامنے ڈٹ جانے یا پھر غم و غصہ دکھانے سے اس کا ازالہ ہوگا، جبکہ تم یہ بھی جانتے ہو کہ یہ تمہارے مد مقابل آنے کا ہی ایک شدید رد عمل ہے۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ تم نے غلط کیا، یقیناً تم بھی حق پر تھے۔ کوئی بھی جوان خردمند بیٹا ایسا ہی رد عمل ظاہر کرتا، لیکن بھائی نے بھی حد کر دی۔ یہ تناؤ مزید بڑھے گا اذہان، کیونکہ یہ انا پرستی اور ہٹ دھرمی کی جنگ ہے، جس پر بھائی جی حق پر نہ ہوتے ہوئے بھی خود کو حق پر محسوس کر رہے ہیں۔ اور المیہ یہ ہے، ہم ان کی اس صورت نظریے کو قطعی نہیں بدل سکتے، اس لیے نہیں کہ وہ غلط ہیں، بلکہ اس لیے بھی کہ اس لمحے وہ سمجھتے ہوئے بھی سمجھ نہیں پا رہے اور دیکھتے ہوئے بھی نہیں دیکھ پا رہے۔
عقل اندھی ہو چکی ہے ان کی، اور ایسا سب اس لڑکی کے باعث ہے۔ عشق کا بھوت سوار ہے ان کے سر پر۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو کوئی بھی باپ ایسا کوئی قدم کرنے کے متعلق سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اذہان حسن بخاری چاچا کے مدھم لہجے پر بہت ہولے سے چہرے کا رخ پھیر گیا تھا۔ اس کے انداز میں ایک عجب بے بسی تھی اور آنکھوں کی ویرانیاں مزید بڑھ گئی تھیں، وحشتیں دو چند ہو گئی تھیں۔ فیض بخاری نے بھتیجے کے ہتھیار ڈالنے والے انداز کو دیکھا تھا، پھر قدرے ملائمت سے بولے تھے، بہت قوی اعصاب کا مالک ہے میرا بچہ۔ مجھے امید ہے تم اس تمام صورتحال پر قابو پا لوگے اور تمام معاملات کو اپنے ہاتھ میں کر لوگے۔ میں نے بھائی جان سے بات کر لی ہے، وہ یہاں نہیں رہیں گے۔ فی الحال یہی ان کے اور تمہارے حق میں بہتر ہے۔ آگے کی صورتحال پر ماہا کی شادی کے بعد سوچیں گے۔ پہلے یہ فریضہ بخیر و عافیت سر انجام پا جانے دو۔ باپ نے ناسمجھی کا ثبوت دیا، مگر تم بھائی ہو، صورتحال کو سنبھال سکتے ہو۔ سوچو تو اس وقت بھائی بھی تم ہو اور باپ بھی۔ اپنے حق کی منفی سے بھائی جی ہاتھ کھینچ چکے ہیں، تو یہ فرض تم پر عائد ہوتا ہے کہ تم مکمل عقل مندی سے ان معاملات کو نپٹاؤ۔ اذہان حسن بخاری، ایک لمبا چوڑا شخص، عجیب بے بسی سے سر جھکائے اس گھڑی چاچا کے سامنے کھڑا تھا۔ عزیز فرسٹ ایڈ باکس لیے چلتا ہوا راہداری میں کھڑے فیض بخاری اور اذہان حسن بخاری کے قریب رکا تھا۔ اینی پرابلم عزیز؟ فیض بخاری نے اس کی سمت دیکھا تھا۔ نو بھائی جان، میں نے نیند کا انجیکشن دے دیا ہے، بھابھی سو رہی ہیں، کچھ اسٹریس تھیں، انہیں سکون کی ضرورت ہے، عزیز نے کہتے ہوئے دوست کی جانب دیکھا تھا۔ وہ باہر کا بندہ نہیں تھا کہ اس سے کچھ چھپایا جاتا، ان کا قریبی عزیز تھا، وہ صورتحال سے واقف تھا، بچپن سے اس کا گھر میں آنا جانا رہا تھا۔ سید اذہان حسن بخاری کی زندگی کا کوئی صفحہ اس سے پوشیدہ نہ تھا۔ اس گھڑی بھی کچھ کہے اس نے اذہان کے کندھے پر ہاتھ دھرا تھا، آنکھوں سے ہمت بندھائی تھی، وہ کچھ بولا نہ تھا، تبھی عزیز نے اجازت چاہی تھی۔ چلتا ہوں، بھابھی کو دوا باقاعدگی سے دینا اور ضرورت پڑے تو فون کر لینا، ورنہ فیض بھائی تو ہیں یہاں پر۔ عزیز اجازت طلب کرتا ہوا آگے بڑھ گیا تھا۔ اذہان اس گھڑی وہیں رکا ہوا تھا جب رشتے کی ایک خالہ وہاں آئیں۔ فارحہ ٹھیک ہے اب؟ جی بس دواؤں کے زیر اثر سو رہی ہیں۔ آپ؟ فیض بخاری ابھی کچھ بولنے والے تھے جب صغرا خالہ انہیں ایک طرف لے گئی تھیں، پھر قدرے مدھم لہجے میں بولی تھیں، فیض بھائی، صورتحال تو مزید بگڑ گئی ہے، جو کچھ بھی ہوا اچھا نہیں ہوا۔ جس گھڑی ساحت بھائی اپنی نئی نویلی دلہن کے ساتھ یہاں موجود تھے، تبھی ماہا کے سسرال رسم کے لیے آ گئی اور خاندان کی خواتین سے خدا کی پناہ، انہوں نے ساری صورتحال ان لوگوں کے گوشے گزار کر دی ہے۔ ماہا کی ساس اور دیگر سسرالی شدید ترین غصے میں ہیں۔ خاندان کے تمام بزرگ حضرات اور مرد انہیں سمجھانے اور قائل کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں، مگر وہ ہیں کہ غصے کا اظہار کیے جا رہی ہیں۔ ہم اپنے طور پر صورتحال سنبھالنے کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں۔ آپ لوگوں کو بھی اس لیے مطالعہ نہیں کیا کہ فارحہ کی حالت بھی کچھ اچھی نہ تھی، پھر ہمیں صورتحال کے اس درجہ بگڑنے کی امید بھی نہ تھی۔ ماہا ہماری بھی بچی ہے، ہم ان لوگوں کو قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو بھی ہوا اس میں بچی کا کوئی قصور نہیں، وہ معصوم ہے، مگر وہ لوگ سمجھنے کو قطعی تیار نہیں۔ کہتے ہیں جب باپ کے اس عمر میں ایسے تیور ہیں تو ان موصوف کی بیٹی میں کیسے ممکن ہے کہ ان کے وصف نہ شامل ہوئے ہوں۔ بہت کوشش کی سب نے، مگر بات سنبھل نہیں رہی ہے۔ صغرا خالہ کا لہجہ اگرچہ بہت مدھم تھا، مگر اذہان حسن بخاری تمام صورتحال سمجھ چکا تھا اور جواباً دوسرے ہی لمحے اس کے قدم لیونگ روم کی جانب بڑھ گئے تھے، جہاں سے دو خاندانوں میں ہونے والے مذاکرات کی آوازیں بخوبی آ رہی تھیں۔ اس کے چہرے کا تناؤ اس گھڑی مزید بڑھ گیا تھا۔ فیض بخاری نے بھی اس جانب قدم بڑھا دیے تھے۔ سعد بھائی نے اچھا نہیں کیا، مجھے تو بہت ڈر لگ رہا ہے، ذرا سی غلطی سے بچی کی زندگی نہ بگڑ جائے کہیں۔ صغرا خالہ حد درجہ فکر مند تھیں۔ بھائی جی کہاں ہیں؟ رخصت ہو گئے یا؟ فیض بخاری نے مدھم لہجے میں دریافت کیا تھا۔ ارے کہاں، جب آپ سمجھا بجھا کر اندر گئے وہ بدستور وہیں ٹکے رہے اور ارد گرد بیٹھی خواتین کی چامگوئیاں بڑھتی چلی گئی تھیں۔ اب یہ کیسے ممکن تھا کہ یہ بات ماہا کی سسرال سے پوشیدہ رہ پاتی؟ صغرا خالہ پریشان تھیں، مگر فیض بخاری مزید کچھ نہ بولے، ان کے قدم تیزی سے آگے کی سمت بڑھ رہے تھے۔ خزاؤں نے جیسے منظروں کے ساتھ ساتھ اس کے دل کے اندر بھی اپنا ڈیرا ڈال دیا تھا۔
سارے زمانے زرد رنگ موسموں جیسے ہو گئے تھے، سارے جذبے ان ویرانیوں سے بھر گئے تھے۔ دل کی دھڑکنیں ان خشک زرد رنگ پتوں کی صورت ادھر ادھر بکھر رہی تھیں۔ اسے ان ویران موسموں سے جیسے عشق تھا۔ اپنے کئی ضروری کام چھوڑ کر وہ ان موسموں کے سنگ سفر کرنے لگی تھی۔ گھنٹوں ان خشک رنگ پتوں کو ٹوٹتے بکھرتے اور ہواؤں کی زد پر اڑتے ہوئے دیکھتی رہی تھی۔ اس کے اندر ان خاموش لمحوں میں گھنٹوں ایک شور ہوتا رہتا تھا۔ کتنی دیر تک وہ اپنے اندر ہونے والے شور کو سنتی رہتی تھی اور پہروں وہ ٹورنٹو کی سڑکوں پر انجانی پرچھائیوں کے پیچھے سرگرداں دوڑتی بھاگتی رہتی تھی، اور جب تھک جاتی تو سنی بروک پارک میں آن بیٹھی تھی اور پہروں اس کے سامنے خزاں رنگ موسم اپنے سوگوار جذبوں کے راگ مدھم سروں میں الاپتے رہتے اور وہ ان سروں کے تال اپنے دل سے ملتے محسوس کرتی تھی۔ رت بدلتے انہی منظروں میں، ان بھاگتے دوڑتے لمحوں میں ایک دن اچانک ہی وہ اس سے آن ملا تھا۔ ہاں، بس یوں ہی اچانک، سرے راہ چلتے ہوئے جب خزائیں اپنے رنگ تمام سمتوں میں بکھیر رہی تھیں اور جب ہر منظر ایک سوگوار چادر اوڑھے کوئی مدھم انجانا راگ لاب رہا تھا اور ان پروحشت موسموں میں خشک زرد رنگ پتوں کی مانند سرگرداں گی کتنی دیر تک اپنی ویران رنگ آنکھوں سے اسے تکتی رہی تھی۔ پہلے کبھی ملاقات نہیں ہوئی تھی، سرے راہ کبھی ایک دوجے سے ٹکرائے بھی نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود گی کو لگا تھا جیسے وہ اس چہرے سے صدیوں سے آشنا ہو، ان خد و خال سے برسوں سے شناسا ہو، جیسے یہ آنکھیں اس کے لیے اجنبی نہ ہوں یا وہ لمحہ اس کے لیے نیا نہ ہو۔ سردار سبکتگین حیدر لغاری کو کتنے لمحوں تک وہ ساکت نظروں سے چپ چاپ تکتی رہی تھی، اور اس لیے اس کے اندر کیسی مدھم سرگوشیاں گونجتی رہی تھیں، مگر ان کے معنی مفہوم کیسے انجان رہے تھے اس سے، مگر اس کے باوجود وہ خود کو اس تک بڑھنے سے روک نہ سکی تھی۔ سنی بردک پارک ان خزاں رنگ موسموں میں گھرا وہی سوگوار گیت الاپ رہا تھا جن کی صدائیں اپنے اندر ہوتی سنتی تھیں۔ خزاں اپنی تمام اداسی اور سوگواری سمیت کتنی پرکیف ہے نا، دل کو چھوتی ہوئی، گھر کرتی ہوئی۔ اس لمبے چوڑے شخص کے قریب آ کر رکتے ہوئے وہ مدھم لہجے میں بولی تھی، اور جہاں پہلے وہ چونکا تھا وہیں دوجے ہی پل بہت مدھم انداز میں مسکرا دیا تھا۔ تمہیں خزاں کا یہ موسم پسند ہے؟ بھاری لہجہ اس سے دریافت کر رہا تھا اور وہ بلا تردد سر اسباب میں ہلا گئی تھی۔ ہاں، یہ سوگوار موسم اور اس کے سارے اداس سر میرے اندر اترتے ہوئے گھر کر لیتے ہیں، اور پھر تا دیر میں اپنی دھڑکنوں کو ان سروں کے سنگ گونجتے ہوئے سنتی رہتی ہوں۔ اس کا لہجہ دھیما مگر پرتاثر تھا۔ سردار سبکتگین حیدر لغاری نے اس جاپانی خد و خال والی لڑکی کو بغور دیکھا تھا۔ نگاہوں میں یکدم ہی دلچسپی کا تاثر ابھر آیا تھا۔ اس گھڑی سامنے کھڑی وہ لڑکی یقیناً دلچسپی سے خالی نہ تھی۔ تم انڈین ہو؟ وہ دھان پان سی لڑکی شستہ انگریزی بول رہی تھی۔ نہیں، پاکستانی، سردار حیدر لغاری مختصر تعارف دیا تھا۔ وہ بہت دھیمے سے مسکرا دی تھی۔ گی گی مختصر نام کو دلچسپی سے دہرایا۔ وہ مسکرا دی۔ گی کا مطلب سورج مکھی کا پھول ہے، بہت ہولے سے آگاہ کیا۔ اوہ، ویری انٹرسٹنگ، ٹورسٹ ہونا یہاں؟ دریافت کیا۔ وہ مسکرائی، پھر نفی میں سر ہلا دیا۔ نہیں، میں یہیں رہتی ہوں، یہی میرا وطن ہے۔ لیکن تمہارے خد و خال؟ سبکتگین چونکا اور وہ مسکرا دی۔ دراصل میں 2 مذہبوں کا ملاپ ہوں۔ میرا باپ کینیڈین ایئر فورس میں تھا اور میری ماں یہاں سیاحت کے لیے آئی تھیں۔ پھر ان دونوں کے دلوں پر محبت نے دستک دی تو تمام فرق ایک طرف دھرے کے دھرے رہ گئے اور ان دونوں نے شادی کر کے گھر بسا لیا۔ مگر جب میری پیدائش عمل میں آنے والی تھی تبھی میرے ڈیڈ کو ایک حادثے میں لقمہ اجل بن جانا پڑا۔ میری ماں بہت وفادار بیوی ثابت ہوئی۔ اس نے اپنے محبوب کی سرزمین پر اپنا اوڑھنا بچھونا کر لیا اور میری پرورش کرتے ہوئے اپنی باقی ماندہ زندگی اس محبوب کے نام پر بسر کر دی۔ تم جانتے ہو یہ محبت تھی، بڑی قوی اور مضبوط شے ہوتی ہے یہ محبت بھی۔
دلوں میں گھر کرتی ہے تو وجود کے گرد ایک اسم پھونک کر آہنی دیوار اٹھا دیتی ہے۔ وہ بولتے بولتے یکدم چونکی۔ سبکتگین اس کی سمت تکتا ہوا بغور مسکرا رہا تھا۔ وہ چپ ہوئی، پھر مسکرا دی۔ تم اس طرح مسکرا کیوں رہے ہو؟ وہ جیسے لمحہ بھر کو خفا ہوئی۔ بس ایسے ہی۔ سبکتگین نے نفی میں سر ہلایا، پھر قدرے سنجیدہ ہوتا ہوا بولا، تم باتیں بہت دلچسپی سے کرتی ہو، بطور خاص تمہاری آنکھیں۔ جب تم بولتی ہو تو تمہاری آنکھیں بھی اس گفتگو میں شامل ہو کر باتیں کرتی ہیں۔ کیسے کر لیتی ہو تم اس قدر دقیق، بھاری بھرکم باتیں؟ گی نے اسے کسی قدر حیرت سے دیکھا تھا، پھر کوئی جواب دیے بغیر خاموشی سے سر جھکا گئی تھی، پھر کچھ ثانیوں بعد بہت ہولے سے گویا ہوئی تھی۔ سبکتگین، تم کوئی پہلے شخص نہیں ہو جس نے یہ بات کہی ہے۔ اچھا، کیا تم اس بے وقوفی کا مظاہرہ پہلے بھی کر چکی ہو؟ وہ قدرے پرمزہ انداز میں مسکراتے ہوئے گویا ہوا تھا، مگر گی کے لبوں پر ایک جامد خاموشی اپنا ڈیرا جما گئی تھی۔ چند ثانیوں تک وہ پروحشت خشک زرد پتوں کو ادھر ادھر اڑتا ہوا دیکھتی رہی تھی، پھر بہت مدھم لہجے میں ہولے سے گویا ہوئی تھی، سنو تو، یہ موسم شاعری کرتا ہے۔ دیکھو کتنی صدائیں میرے اندر گونج رہی ہیں، کتنی سرگوشیوں کی بازگذشت میرے اندر ہے اس سمے، اور وہ جیسے اس لمحے خود کلامی کا شکار تھی۔ پھر دھیان آیا تو یکدم ہی لب کھینچ کر نفی میں سر ہلانے لگی۔ تم کتابیں پڑھتی ہو؟ نہیں، وقت ہی نہیں ملتا۔ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ یوں ہی۔ سبکتگین حیدر لغاری نے شانے اچکائے تھے۔ میری گفتگو سے لگا؟ وہ یکدم مسکرائی تھی۔ سبکتگین نے اسباب میں سر ہلایا تھا، اس کے سیاہ رنگ بالوں سے ہوا ہولے ہولے سرگوشیاں کر رہی تھی۔ کتنی شریر لٹیں بار بار چہرے پر جھول جاتی تھیں، جنہیں پکڑ کر وہ دوسرے ہی لمحے کان کے پیچھے اڑس لیتی تھی۔ دو مختلف مذہبوں کی جھلک اس کے خد و خال میں واضح طور پر نظر آتی تھی۔ وہ عام جاپانی لڑکیوں سے قطعی مختلف تھی۔ خواہ باضابطہ وہ کسی بھی جاپانی لڑکی سے نہیں ملا تھا، مگر اس نے 12 جاپانی لڑکیوں کو دیکھا تھا، اور گی ان جیسی بالکل بھی نہ تھی۔ وہ اسے بغور دیکھ رہا تھا جب وہ اپنے مدھم لہجے میں گویا ہوئی تھی۔ جاپانی لڑکیاں اپنی وفاؤں میں بڑی کھری ہوتی ہیں، بہت وفادار محبوبہ اور بہت وفادار بیوی ثابت ہوتی ہیں۔ لیکن تم تو کینیڈین ہونا غالباً۔ وہ قدرے شرارت سے مسکرایا تھا اور وہ بھی مسکرا دی تھی۔ اس کی مسکراہٹ بڑی دل فریب تھی، جیسے ان خزاں رنگ لمحوں میں تمام منظروں پر لمحہ بھر کو بہار نے اپنے ڈیرے ڈال لیے تھے۔ سردار سبکتگین حیدر لغاری اسے بغور دیکھ رہا تھا جب وہ گویا ہوئی تھی۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ تمہاری مسکراہٹ بہت تر و تازہ سی ہے، جیسے بہار کا کوئی دلربا رنگ۔ ہاں، شاید اس لیے کہ میں ایک عام جاپانی لڑکیوں اور خواتین کی طرح اپنی مسکراہٹ کو دبانے یا چھپانے کے لیے مسکراتے سمے چہرے پر اپنا ہاتھ نہیں دھرتی اور کھل کر مسکراتی ہوں، کینیڈین لوگوں کی طرح۔ وہ مسکرا رہی تھی۔ باقی جاپانی لڑکیاں کیا کھل کر نہیں مسکراتی؟ اسے حیرت ہوئی۔ نہیں، وہ اپنی مسکراہٹ کا گلا چہرے پر مسکراتے وقت ہاتھ رکھ کر گھونٹ دیتی ہیں، جیسے میری ماں۔ پہلے میں بھی ایسے ہی کرتی تھی، مگر پھر کسی کے کہنے پر یہ عادت ترک کرنا پڑی۔ کسی کے کہنے پر؟ سبکتگین چونکا۔ کون تھا وہ؟ بات پکڑے جانے پر گی نے لمحہ بھر کو چپ ہو کر اس کی جانب دیکھا تھا، پھر چہرے کا رخ پھیر کر جیسے خود کلامی کے انداز میں بولی، تھا کوئی۔ بہرحال تم نے مجھے اپنے بارے میں تو بتایا ہی نہیں۔ تمہارا نام بہت لمبا چوڑا ہے مگر باروب بھی۔ اس کے اظہار خیال پر وہ دھیمے سے مسکرایا تھا۔ پاکستان میں کچھ اراضی ہیں، وہیں پر حکمرانی کا وصف ورثے میں ملا ہے۔ میرے بابا میرے بچپن میں ہی گزر گئے تھے، جب کسی شے کا شعور تک نہ تھا، تبھی بابا کی جگہ دستار بندی ہوئی تھی میری، اور ان کا تمام اختیار مجھے ورثے میں منتقل ہو گیا تھا۔ مائی اماں یعنی میری والدہ کو مجھے جدید زمانوں کا باسی بنانے کا شوق تھا، سو انہوں نے کسی قسم کی کوئی قدغن نہیں لگائی مجھ پر، اور مجھے پڑھنے کو 7 سمندر پار بھیج دیا۔ مگر میں کچھ نہ بھول سکا، نہ اپنی دستار بندی، نہ ذمہ داریاں، نہ وہ تہذیب تمدن۔ سب کچھ ازبر ہے مجھے۔ میں جانتا ہوں بہت سی ذمہ داریاں ہیں میرے کاندھوں پر، جنہیں نبھانے مجھے اس دیس جانا ہے، اس تمام منصب کی ادائیگی کرنی ہے جو مجھ پر فرض ہے۔ اوہ، تبھی تم شکل سے اتنے مغرور لگتے ہو۔
बुर्दबार, संजीदा और बारोब। वो मुस्कुराई थी और एक धीमी सी मुस्कुराहट सरदार सबुक्तगीन हैदर के लबों पर छू गई थी। तभी गी ने चौंकते हुए घड़ी देखी थी, फिर उसके लबों पर वो बहार रंग मुस्कुराहट फैल गई थी। क्या हम दोबारा कभी मिल सकते हैं? बहुत मध्यम लहजे में वो दरियाफ्त कर रही थी और सरदार सबुक्तगीन हैदर लगारी ने चंद लम्हों को सोचते हुए शाने उचकाए। क्यों नहीं? घी की आंखों में ठहरे तमाम खिजारुत मंजर रोशनियों से भर गए थे। उसके लबों पर वही बहार रंग मुस्कुराहट थी। दिलरुबाई उरूज पर थी और इन खिजा रंग मौसमों की ढलती शाम में वो बहुत हौले से उठ खड़ी हुई थी। कल फिर यहीं मिलेंगे, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी, आना ज़रूर, मध्यम लहजे में को दरियाफ्त की थी। सरदार सबुक्तगीन हैदर लगारी कुछ नहीं बोला था। तभी उसके गुदात लब बहुत हौले से हिले थे। सरदार सबुक्तगीन चंद लम्हों तक इस सिमत तकता रहा था, फिर उठा था और वापसी के रास्तों पर कदम बढ़ाने लगा था। गी यकीनन एक दिलचस्प लड़की है,